آپ نے ایسا نہیں کیا، ہم نے دیکھا ہے آپ ایک قدم آگے بڑھے، آپ نے مبارک ہاتھ بلند کیا، گویا کہ آپ تناولتا شیئن، گویا کہ آپ کوئی چیز پکڑنے لگے ہیں، فتقعقعتا، آپ نے پھر اسے چھوڑ دیا، یہ کیا کیا آپ نے؟ سرکار دو جہاں نے فرمایا میں مصلی پہ کھڑا تھا، میں نے اپنا سر اٹھایا، نگاہ بلند کی، اللہ نے مجھے جنت دکھا دی ہے۔ یہ نبی ہے ہمارا۔ پتہ نہیں کچھ لوگوں کی ابھی تک وہ دیوار ہی نہیں گر رہی جس کے پیچھے نبی نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارا تو وہ ہے جو مسجد نبوی کے مصلی پہ کھڑا ہو، نگاہ اٹھائے، اللہ اسے جنت دکھا دیا کرتا ہے۔ اور ہمارا نظریہ اور عقیدہ ہے، ہم یہاں بیٹھ کے انہیں یاد کر رہے ہیں، وہ گنبد خضرا میں ہمیں دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں ہمیں۔ تو سرکار دو جہاں نے فرمایا میں نے جنت دیکھی۔ صحابہ جب جنت دیکھی نا، اللہ تعالیٰ نے جنت میں بڑے خوبصورت باغ لگائے ہوئے ہیں، ایک باغ پر میری نظر پڑتی ہے، وہاں انگوروں کی میں نے بیل دیکھی، اس پہ انگوروں کا ایک پکا ہوا گچھا دیکھا، میرا دل کیا توڑ کے صحابہ تو میں کھلا ہی نہ دوں۔ دنیا کی نعمتیں تو بڑی دی حضور نے، اللہ نے یہ بھی اختیار دیا ہے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی کوئی نعمت اپنے صحابہ کو دینا چاہیں تو سرکار دے سکتے ہیں، عطا فرما سکتے ہیں۔ وہ غار ثور میں کون سا پانی آیا تھا؟ سرکار عطا کر سکتے ہیں۔ حضور پھر کیوں نہیں توڑا وہ انگوروں کا گچھا؟ سرکار نے فرمایا اللہ کا راز ہے، تم سب نے جنت میں ہی جانا ہے۔ حضور کے صحابہ جو ہوئے کہا ادھر جا کے کھانا۔ پھر اگلا جملہ سنو، حضور پاک نے فرمایا اگر میں اسے توڑ لیتا اور توڑ کے تمہیں دے دیتا، تم کھاتے، تم دنیا سے رخصت ہو جاتے، تمہاری اولاد آتی، وہ کھاتی، وہ دنیا سے رخصت ہو جاتی، ان کی اولاد آتی، وہ کھاتی، دنیا سے رخصت ہو جاتی، ان کی اولاد در اولاد آتی، حتیٰ کہ قیامت تک لوگ آتے رہتے، وہ میرے ایک ہاتھ کا توڑا ہوا انگوروں کا گچھا کھاتے رہتے، دنیا ختم ہو جاتی، قیامت آ جاتی، وہ میرے ایک ہاتھ کے توڑے ہوئے انگور کا گچھا ختم نہیں ہونا تھا۔ کتنی عطا ہے، اللہ نے کتنا نوازا ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے صحابی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے جب اٹھتے تھے نا تو حضرت ربیہ وضو کے لیے پانی پیش کرتے تھے۔ کیا پیاری ڈیوٹی ہے۔ حضرت ربیہ ایک بار حاضر ہوئے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل ربیہ، ربیہ کتنا عرصہ ہو گیا میری خدمت کر رہے ہو، آج میں تمہیں کہتا ہوں جو دل کرتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرما دوں گا، جو دل کرتا ہے مانگو عطا کروں گا۔ اب حضرت ربیہ چونکہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے کیا عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسألوک مرافقتک فی الجنہ، حضور اگر آپ نے کچھ دینا ہے، نہ میں دنیا مانگتا ہوں، نہ دنیا کی جائیداد مانگتا ہوں، نہ سونا مانگتا ہوں، نہ چاندی مانگتا ہوں، نہ سرخ اونٹ مانگتا ہوں، کچھ بھی نہیں مانگتا، اگر آپ نے عطا کرنا ہے تو یہ کر دیں جس طرح دنیا میں مجھے خادم بنایا ہے جنت میں اپنے پڑوس میں بھی رکھیں اور خدمت گزاری کا بھی شرف عطا فرما دیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کیا کہا، یہ نہیں کہا ربیہ ایک ہے مانگ لیا، ایت تو اتنی لمبی زندگی گزارنی، پھر تیری وفات ہونی، پھر تو قبر ہی جانا، پھر منکر نکیر دے سوالاں دے جواب دینے، پھر میدان محشر ہی چٹھنا، پھر پل صراط تو گزرنا ہے، پھر میزان عمل تے تیرے عمل تلنے نے، پتہ نہیں نیکیاں ود دیے نے کہ گناہ ود دینے، پتہ نہیں جنت ہے کہ نہیں، معاذ اللہ جس طرح لوگ ڈنڈورا پیٹتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا آوا غیر ذالک، ربیہ جنت تجھے دے دی، اس کے علاوہ کچھ چاہیے وہ بھی مانگ، وہ بھی تجھے عطا فرما دوں گا، نہیں دوں۔ نعرہ تکبیر۔ حضرت ربیہ خوش ہو گئے ہیں۔ پھر سرکار دو جہاں نے فرمایا ربیہ جنت مل گئی ہے، اب تم ایسا کرو کثرت سے سجدے کر کے میری مدد کرو، پہلے تم فرض نمازیں پڑھتے ہو، کچھ نفل ادا کرتے ہو، اب اپنے سجدے بڑھا دو۔ پتہ چلا حضور کی عنایتیں ہو جائیں نا تو بندے کو آوارہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ عبادت میں کثرت کرنی چاہیے۔ حضرت ربیہ کو جنت دی ہے لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کثرت سے اب سجدے کرنا شروع کر۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو جہاں کو بڑے اختیار عطا فرمائے۔ جو کچھ ہمیں دنیا میں ملا ہے، بیان کو اختتام کی طرف لاتے، جو کچھ ہمیں دنیا میں ملا ہے یہ یقیناً سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے۔ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ میں 30ویں جلد کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں،
فرماتے ہیں اولیاء کاملین و علماء عاملین تصریحیں فرماتے ہیں ازل سے لے کے ابد تک، اولا و آخرت میں، دنیا و دین میں، جسم و روح میں، زمین و آسمان میں، کوئی بھی چھوٹی یا بڑی، بہت یا تھوڑی نعمت یا دولت اگر کبھی کسی کو ماضی میں ملی ہے یا اب مل رہی ہے یا آئندہ قیامت تک ملے گی، یہ سب کا سب حضور کی بارگاہ جہاں پناہ سے بٹتا تھا، بٹتا ہے اور کل قیامت تک بٹتا ہی رہے گا۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ارے ہم بھکاری وہ کریم، ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ یہ دنیا چیز ہی کیا ہے؟ قبر میں اگر عنایتیں ہیں تو سرکار کے صدقے، حشر میں عنایتیں ہیں تو سرکار کا صدقہ، جنت میں اگر جائیں گے تو یہ سرکار کا ہی صدقہ ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنی محبتوں کا حقیقی مرکز سرکار دو جہاں کی ذات کو بنائیں، اپنے دل میں سچے معنوں میں محبت اور عقیدت سرکار دو جہاں کی اجاگر کریں، اور آج سے یہ نیت کریں جو چیز سرکار کو خوش کرنے والی ہے، جو عمل ہمارے محبوب کو پیارا لگتا ہے، ہم کوشش کر کے اس عمل پر ضرور عمل کریں۔ بلند آواز سے کہتے ہیں انشاءاللہ۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں، واللہ ہماری کوئی حیثیت نہیں، لیکن اگر حضور کہتے ہیں میرا امتی نماز پڑھے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، ہماری نہیں واللہ حیثیت کوئی بھی، لیکن اگر حضور کہیں کہ امتی نماز پڑھے تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، تو امتی پھر کیوں نہ پڑھے؟ کیا خیال ہے؟ نیت کرتے ہیں سارے بلند آواز سے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں کثرت سے سرکار دو جہاں کا ذکر کرنے کی توفیق بخشے، اور مرتے وقت اللہ کرے سرکار دو جہاں کا رخ زیبا سامنے ہو، کہو نا سبحان اللہ، حضور کا دیدار ہو رہا ہو، سرکار دو جہاں کا دیدار کریں، لب پہ حضور کے ترانے نغمے جاری ہوں، کلمہ طیبہ کا ورد جاری ہو، اس حال میں مرنا نصیب ہو جائے۔ ایسی موت ہے تو پھر تو تمنا کرے مولا مرنے کے بعد پھر روح ڈال جسم میں، پھر ایسی موت عطا ہو جائے۔ ہزار بار ایسی موت ہے، اس موت کو گلے لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ایسی موت نصیب ہو جائے، پھر بندہ فوت ہو جائے نا، پھر وہ کہے میں وہ سنی ہوں، جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا، میرا لاشا بھی کہے گا۔ ہمارے بھائی جو باہر بیٹھے ہیں، اللہ آپ سب کو مدینہ دکھائے، آپ بھی کہو میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اس عقیدت اور جذبے کے ساتھ جب ہمیں قبر میں رکھا جائے، پھر کیا کہیں؟ قبر میں جب سرکار کا دیدار ہو جائے، سرکار دو جہاں تشریف لے آئیں، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، ارے اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ قبر میں سرکار کے جلوے، اللہ سرکار کے صدقے ہماری قبر منور کرے، پھر میدان محشر میں جب اٹھنا نصیب ہو جائے، اللہ کرے امام احمد رضا خان کے ساتھ ہوں، جو کہتے ہیں صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے۔ جب یہ زباں کھلے تو کیا کہے؟ سرکار ارشاد فرماتے میدان محشر میں جب میں آؤں گا، میدان محشر میں 70,000 فرشتے میرے ارد گرد طواف کرتے ہوں گے۔ اس پروٹوکول سے اللہ تعالیٰ مجھے میدان محشر میں، اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب حضور آ جائے میدان محشر میں، یہاں تو حضور کا حسن ہے نا، حشر میں تو وہ پردے بھی اٹھے ہوں گے، وہ تو پردے اٹھے ہونے ہیں، حقیقی شان و عظمت ہیں جی، سرکار دو جہاں سامنے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہاں حضور سامنے آ جائیں، قیامت میں جب حضور کو دیکھ لوں، میں نے تو پریشانیاں بھول جانی ہیں اور سکتہ طاری ہو جانا ہے، حضور کو دیکھتا ہی رہ جاؤں گا۔ پھر کہتے ہیں جب فرشتے گزرے نا، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، اور دنیا میں بڑے ترانے پڑھتا رہا ہے، اب تو حضور تیرے سامنے، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یا یہ کہتا ہے کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، یا یہ دعا کرے اے مولا میری طرف سے سرکار پر کروڑوں درود ہو، اس کو ایک درود نہیں کروڑ درود پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ۔ اور ویرو اس گل تے کیوں نہ اسی خوشیاں منائیے، اللہ نے ایسا محبوب دیتا ہے، ایک سیکنڈ لگتا ہے تے لکھاں نیکیاں ساڑھے نام اعمال چ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ۔
اللہ کرے پھر سرکار کے صدقے حضور کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا نصیب ہو جائے، جنت میں چلے جائیں نا۔ محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے پسندیدہ شاعر گزرے ہیں، قصور کے فوت ہو گئے، اللہ ان کے مزار شریف پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ وہ کہتے ہیں میری تمنا ہے اللہ حضور کے صدقے جنت عطا کرے نا، ہم جنت میں چلے جائیں، کاش سرکار اپنے صحابہ میں یہ فرمائیں، اوے دیکھو محمد علی ظہوری کو جنت کے کس کونے میں، اسے بلا کے لاؤ، دنیا میں ہماری نعتیں لکھتا تھا، پڑھتا تھا، اب ہمارے سامنے بیٹھے میرے صحابہ کو میری نعتیں سنانا شروع کر دیں۔ یہ شعر میرے ساتھ آپ ساروں نے، تسی سارے نے شعر مل کے پڑھنا۔ علامہ صاحب بیٹھے تھے کہتے تھے پنجابی بھی بولا کریں، اصل میں معاملہ ہے کہ میری زبان پہ پنجابی زیادہ رواں نہیں ہے، چلتی نہیں ہے نا، اس واسطے پنجابی میں زیادہ نہیں بول سکتا، تے اے شعر ہے ہی پنجابی تے پڑھساں تے ماڑی جی سر بھی لاساں، ہن آکھو سبحان اللہ۔ اللہ کے بندو جب سرکار کا ذکر سنو نا تو بھول جایا کرو کوئی پریشانی ہے، بھول جایا کرو کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، بھول جایا کرو کوئی بیماری آئی ہے، بھول جایا کرو کوئی ٹینشن پڑی ہے، حضور دا ذکر ہے، خدا دی قسم ہے، دل لا کے سنو، دل لا کے کرو، اللہ تواڈی ساریاں پریشانیاں دور فرما دے گا۔ اے مسکراتے چہرے ہون تواڈے، ہم ویسے وہ بندے تھوڑے ہی ہیں کہ 6 گھنٹے آپ کے ساتھ لگا دیں گے۔ میں تو کسی بندے کو یہ بھی نہیں کہتا ویرا ٹیک چھوڑ کے تقریر سننا، کوئی بندہ ہماری تقریر میں سو بھی جائے میں اسے جگاتا بھی نہیں۔ کیوں؟ ایک محفل میں ہوا ایسا، مجھے بندے نے کہا بھی اسے جگائیں، میں نے کہا سونیا سون دے، جس سونے محبوب دا اسی ذکر کرنے پہ کی پتہ وہ خواب چاہ جان۔ تو یہ ہمارا مزاج ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ جب بھی محفل میں آئیں مسکراتا چہرہ لے کے آئیں، لٹکا ہوا چہرہ نہیں ہونا چاہیے۔ سرکار کا ذکر جب تک سنیں مسکراتا چہرہ، اپنی بات نہ ہو حضور کی ہو، سرکار کا ذکر سنیں، دل میں اسے بسائیں، دل میں جگہ دیں، پھر دیکھیں اللہ ہمارے دن بھی منور کرتا ہے، راتیں بھی روشن ہو جاتی۔ جناب والا محمد علی ظہوری قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ ہن تسی کو کھول سکتے ہو، فرمایا ارادہ ہے کہ جنت ہی چلے جائیے سرکار دے پیچھے پیچھے، جنت ہی جانا نصیب ہو جائے، حضور بلا لین جنت دے اندر، حضور دے صحابہ سامنے بیٹھے ہون، کی ہوئے کہتے جنت چ مزہ وے سرکار جے فرماوے، مل کے جنت چ مزہ وے سرکار جے فرماوے، لے آؤ ظہوری نو، میرا نا ظہوری نہیں تواڈا بھی نہیں، ظہوری پڑھو دل دے اندر، اپنا راہ رکھو، سرکار دو جہاں قبول فرماندے نے، لے آؤ ظہوری مل کے، لے آؤ ظہوری نو ایک نعت سنا جاوے، لے آؤ ظہوری نو ایک نعت سنا جاوے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم سب کو یہ شرف عطا فرمائے، ہماری آج کی محفل کو اپنی در